سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے بھائی، یہ منظر دنیا کے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنی خوبصورت دنیا ہے، اور کیسے نظارے ہیں، کیسے شغل میلے ہیں، کیسے یہ چیزیں ہیں انٹرٹینمنٹ کی۔ اور یہ اس کی مثال دی گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح سمندر کے اندر سے سوئی ایسے باہر نکالو یا انگلی باہر نکالو تو جو انگلی کے ساتھ پانی لگ گیا سمجھو یہ دنیا ہے، ساری کی ساری یہ دنیا ہے، اور جو باقی سمندر بچا ہوا یہ آخرت ہے۔ تو آخرت میں کیا منظر ہوں گے، کیا نظارے ہوں گے، کیا انٹرٹینمنٹ ہوں گی، کیا کھانے ہوں گی، کیا عیاشیاں ہوں گی، کیا لگژری ہوگی۔ اللہ کے بندوں کوشش کرو، دیکھو شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ جو نشاندہی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ عقیدے شرک ہیں، یہ سجدہ تعظیمی شرک ہے، اور یا علی مدد کہنا، یا رسول مدد کہنا، یا غوث مدد کہنا، پھر ان کی نظر و نیازیں کرنا، پکاریں لگانا، ان کے واسطے وسیلے، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں۔ اور ان اکابرین کی جو کتابیں کفر و شرک سے بھری ہوئی ہیں ان کو ماننا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، یا تھوڑی سی سائڈ لینا، یا تھوڑا سا دل کے اندر ہمدردی رکھنا، کوئی نرم گوشہ رکھنا، تو یہ یاد رکھنا یہ آپ آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر دیں گے۔ ایمان بڑا سادہ ہے، جو ہمارے مالک کی بات ہے، جو ہمارے مالک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں، بس حق ہے۔ اب کوئی جو اس کو نہ مانے اور کسی اور کی بات کو آگے بڑھائے کہ یہ میرے پیر اور میرے امیر کی بات کو ذرا زیادہ اہمیت دو، تو پھر بالکل ذرا برابر وہ قابل توجہ چیز نہیں ہے، بلکہ لائق رد ہے، مردود ہے وہ چیز۔ اور مومن ایسی ساری باتوں کا رد کرے گا، اور ایسی زبانیں جو کھل رہی ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں، مومن کی کوشش یہ ہوگی، خواہش یہ ہوگی کہ یہ ساری زبانیں بند ہو جائیں، یہ ساری چیخو پکار جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مومن کا انداز ہوتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے۔ اللہ کے بندو، ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، اور وہاں جہاں سے یہ توحید کی دعوت اٹھی تھی، یہ مکہ کے اندر سے، اور یعنی ان عربوں کے اندر سے، وہ تک مشرک بن گئے ہیں، گنبد کے پجاری، بادشاہت کے پجاری، اور اپنے رسم و رواج کے پجاری، اور دنیا کے بندے بن گئے ہیں عیاشیوں کے اندر۔ تو اب کس سے گلہ کیا جائے؟ پھر ہمارے پاکستان کے اندر سے توحید کی دعوت اٹھی اللہ کے فضل و کرم سے اس صدی کے اندر، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، جنہوں نے سارے فرقوں کا رد کر دیا اور کہا کہ ان کے سارے یہ کفر و شرک کے اوپر ہیں، اور ایک ایک کا شرک واضح کر کے اس کے اوپر چوٹ لگائی، اور کہا کہ ان کے اکابرین جنہوں نے یہ راستہ دکھایا، چاہے احمد بن حنبل ہوں، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی نووی، یہ سارے کے سارے اسی کفر و شرک کے اندر مرے ہیں۔ اور چاہے یہ اعلیٰ حضرت ہوں، یا ابو الاعلیٰ ہوں، یا یہ قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے پورا جو سلسلہ ہے ان کا، دیوبندیوں کا اور اہل حدیثوں کا، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، میاں نذیر، بدی الدین راشدی، پیر جھنڈا، اور یہ سارے آج کے یہ حنبلی اور یہ سلفی اور یہ توصیف الرحمان، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کا 100% ایمان خالص ہو، کہیں نہ کہیں کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ اور پھر سارے کے سارے اجرتی ہیں، دین کے اوپر اجرت لینے والے، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، یہ سارا کھیل جو کھیل رہے ہیں، اللہ کے بندوں اس کے خلاف اٹھنا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہماری بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ تو ایک لمحے کے اندر سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پر اٹھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، یقین کیجئے۔ مالک دل کو مضبوط کرے گا، مالک وسائل کا خالق ہے، رب ہے، وہ اسباب کا خالق ہے، اور اس کے ہاں فیصلے جو ہیں یہ بالکل چٹکیوں میں ہو جاتے ہیں۔ بہت جلدی اللہ تعالیٰ کفر و شرک کا جنازہ اٹھا دے گا۔ مومنوں کی آنکھوں کو بھی دنیا میں ہو سکتا ہے ٹھنڈا کرے، ان کو غلبہ عطا فرما کے، اور اس راستے میں جو قدم ڈالے گا، ایک قدم کے بعد اگر موت آ گئی تو بس اس کی گویا لاٹری نکلے گی، اس کی کامیابی ہو گئی۔ یہ ایمان خالص زندگی کے آخری سانس تک لے کے جانا ہے، اللہ کی توفیق سے اس آخری سانس تک لے کے جاؤ گے تو بس اس کے بعد اس موڑ کے آگے منزل ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے پیارے بھائیوں کو بھی اس کی، اور ایسے مخلص لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑے مالک، اور ہمیں ان کے ساتھ جوڑے، اور اس دعوت کو ہم اجتماعیت کے ساتھ پوری طرح، پوری شعور کے ساتھ، اور ذرا برابر ہمیں ان کافروں مشرکوں سے ذہنی مروبیت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے سارے جتنے یہ بڑے بڑے ان کے گھر، یا بڑی بڑی گاڑیاں، یا بڑے بڑے کاروبار، اور دنیا میں ان کا چلنا پھرنا، دندنانا، یہ ذرا بھی ہمیں مروب نہ کرے۔ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم بننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس خوفناک انجام سے بچائے، اور مالک ایمان کے اوپر قائم رکھے۔